زخرف پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 63-64 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاء عیسیٰ بالبینات قال قد جئتکم بالحکمت وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ ولما اور جب جاء آگے عیسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح معجزات لے کر، قولا تو جناب عیسیٰ نے کہا قد جئتکم تحقیق میں آیا ہوں تمہارے پاس بالحکمتی حکمت کے ساتھ، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ اور اس لیے بھی آیا ہوں تاکہ میں بیان کروں تمہارے لیے بعض الذی بعض وہ چیزیں تختلفون فی جن میں تم اختلاف کرتے ہو، فاتقوا اللہ پس اللہ سے ڈرو، واطیعونی اور میری پیروی کرو، ان اللہ بے شک اللہ ہی هو ربی میرا بھی رب ہے، وربکم اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ پس اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا کب؟ جب واضح معجزات لے کر آ گئے۔ وہ واضح معجزات کون سے تھے؟ مادرزاد اندھوں کو بینا کرنا، برس کے مریض کو، کوہر کے مریض کو تندرست کرنا، مٹی کے پرندے بنا کر انہیں پھونک مار کر زندہ پرندہ بنا دینا، غیب کی خبریں دینا، آسمان سے دسترخوان کا نازل ہونا، یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے واضح معجزات تھے۔ جب آگے جناب عیسیٰ واضح معجزات کے ساتھ تو کہا میں آیا ہوں تمہارے پاس حکمت لے کر۔ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ دانائی کو۔ اور جس کو دانائی مل جائے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو دانائی دی گئی وہ سمجھ لے اسے خیر کثیر دی گئی۔ اچھا، دانائی کس کو ہے؟ جس طرح ہم سارا دن اول فول بولتے رہتے ہیں نا، دانائی اس کا نام نہیں ہے۔ دانائی نام ہے سوچ و فکر کرنے کا، اور وہ سوچ و فکر کس کے متعلق؟ آخرت کے متعلق۔ حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے۔ میں روکڑ بنا لیتا ہوں، میں اعصاب کر لیتا ہوں، میں بینک میں کیشیئر ہوں، میں ایک نوٹ ادھر ادھر ہونے نہیں دیتا، میں نے کاروبار میں بڑی وسعت کی ہے، میں مشینیں ٹھیک کر لیتا ہوں، میں مشینیں چلا لیتا ہوں، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی ہے، حکمت یہ ہے کہ جس کو آخرت کی فکر نصیب ہو گئی، جسے اللہ نے یہ توفیق دے دی کہ وہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچتا ہے، یہ عقل مندی ہے۔ اور جو اللہ نے انبیاء کو حکمت دی وہ یہی حکمت تھی، اولیاء کاملین کو جو اللہ نے حکمت دی ان کو یہی حکمت تھی۔ کسی ولی نے دانائی کی بنیاد پر فیکٹریاں نہیں لگائی ہیں، ہر ولی نے دانائی کی بنیاد پر اپنی آخرت سنواری ہے۔ کہا میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، قد جئتکم بالحکمہ میں حکمت کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہوں۔
دنائی کی باتیں، تمہیں وہ باتیں بتاؤں گا جس سے تمہاری ابدی زندگی سنور جائے۔ اصل انسان کا مقصد ابدی زندگی سنوارنا ہے، عارضی زندگی نہیں، ابدی زندگی سنوارنا یہ اصل ہے۔ 20 25 60 70 80 90 100 110 بس بریک۔ اس زندگی کے بارے میں اتنی فکریں، اور جہاں ہزاروں سال رہنا ہے اور پھر وہاں سے عبدالآباد کی طرف شفٹ ہونا ہے، اس کے بارے میں فکر ہی کوئی نہیں۔ اس کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں ہے۔ تو حکمت ہے اپنی آخرت کی فکر کرنا۔ تو جناب عیسیٰ نے کہا میں تمہارے پاس حکمت کے ساتھ آیا ہوں، یعنی وہ دانائی کی باتیں، وہ عقل مندی کی باتیں لے کر آیا ہوں جو تمہیں میں بتاؤں گا جس سے تمہاری آخرت سنور جائے۔ میں تمہیں یہ نسخے نہیں دینے آیا کہ کام کیسے چلتا ہے، کاروبار کیسے چلتا ہے، امیر کیسے بنتا ہے، نہیں، میں دانائی کی باتیں دینے آیا، عقل مندی کی باتیں تمہیں بتانے آیا ہوں۔ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور میں آیا ہوں بعض ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اچھا، وہ بعض چیزیں جن میں اختلاف کرتے تھے وہ 3 طرح کی تھی۔ نمبر 1، وہ یہ اختلاف کرتے تھے، ان کے 2 گروہ تھے۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ تورات میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور ایک گروہ کہتا تھا کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ وہ تورات کے اندر بحث کرتے تھے۔ نمبر 2، تورات اور احکام تورات پر ان کے درمیان بڑی بحث چل رہی تھی۔ ہر وقت یہی بحث میں پڑے رہتے تھے کہ تورات کا حکم کیا اور احکام تورات کیا ہیں۔ اور نمبر 3، وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ایسے سوال کرتے تھے کہ جن کا جاننا کوئی ضروری نہیں ہے، جن کے جاننے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، وہ ایسے سوال کرتے تھے۔ اور جناب عیسیٰ نے کہا میں تمہیں وہ باتیں بتانے آیا ہوں بعض کہ جو فائدے والی ہیں، یہ بے فائدہ باتیں میں بتانے نہیں آیا جو تم سارا دن اوٹ پٹانگ مجھ سے سوال کرتے رہتے ہو۔ میں ان کاموں کے لیے نہیں آیا، میں تو تمہیں وہ خاص باتیں بتانے آیا جن کا تمہیں فائدہ ہے۔ جس طرح ہمارے کئی دوست ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا ہے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے تیرا لگے کیا؟ اس کا فائدہ کیا اگر تو نام پوچھ بھی لے گا؟ تو اگر تجھے پتہ بھی چل جائے تو اس کا فائدہ تجھے کیا؟ ٹھیک ہے، اس طرح بعض دوست جانا بار بیٹھ کر مشاجرات صحابہ پر بحث کر رہے ہوتے ہیں، فلاں صحابہ کی فلاں سے لڑائی چل رہی تھی، فلاں۔ بھائی اس سے تیرا کیا ہے؟ تیرا اس سے تعلق کیا ہے؟ تیری اس سے غرض کیا ہے؟ تیرا اس سے مقصد کیا ہے؟ یہ تیرے مقاصد کی باتیں نہیں ہیں۔ اب مقاصد کی باتیں کیا ہے؟ انسان جس عمر میں داخل ہو اس عمر کا علم انسان پر فرض ہے۔ آپ بالغ ہوئے تو بالغ ہوتے ہی سب سے پہلا علم آپ پر فرض کیا ہے؟ یہ فرض ہے کہ ایک بالغ کے لیے احکامات کیا ہیں۔ مثلا غسل فرض، غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ اس غسل فرض ہوتا کب ہے؟ اچھا اس میں کتنی تاخیر کی جا سکتی ہے؟ اچھا وہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ زیر بغل زیر ناف بال صاف کرنے کا حکم کیا ہے؟ ان کی مدت کیا ہے؟ کتنے عرصے میں کرنا ہے؟ کہاں تک کرنا ہے؟ کس کس جگہ کی کرنی ہے؟ اب یہ احکامات اس پر سیکھنے فرض ہیں، یہ کوئی نہیں سیکھتا۔ اب بالغ ہو گیا، نماز اس پر فرض ہو گئی ہے۔ اب وضو کا طریقہ، وضو کے فرائض، وضو کے سنن، نماز کی شرائط، نماز کا طریقہ، نماز کی پابندی، یہ چیزیں سیکھنی اس پر فرض ہو گئیں۔ اب اور بڑا ہوا، شادی کے قریب ہوا، اب نکاح اور طلاق کے مسائل سیکھنے اس پر فرض ہیں شادی سے پہلے، جبکہ ہم یہ ادھر جاتے بھی نہیں۔ اب شادی ہو گئی، اب اس کے بعد کاروبار کرنے لگا، اب اس کو کاروبار کی اقسام شرعی
کون سا کاروبار شرعی طور پر جائز ہے کون سا نہیں ہے، اور اس میں کہاں سود ہے کہاں سود نہیں ہے، کتنا نفع کتنا نہیں ہے، اور کون کون سی شرطیں کاروبار کے لیے ہیں، ایک تاجر کے لیے کیا شرائط ہیں، ان کا جاننا لازم ہے۔ اب اس کے گھر بچے پیدا ہونا شروع ہو گئے، اب بچوں کے احکامات، ان کی تربیت کی کیا کیا شرائط ہیں، کس عمر میں بچے کی کیا تربیت کرنی ہے، یہ علم فرض ہو گیا۔ اب ہمارے یہاں کوئی بھی نہیں سیکھا جاتا، اب سیکھا کیا جاتا ہے؟ اب بتائیے جناب امیر معاویہ اور جناب علی المرتضیٰ کی کتنی جنگیں ہوئی ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے ابے کا نام کیا تھا، فلاں کا، یعنی لا یعنی سوالات جن کا تعلق کوئی نہیں ہے۔ اب جناب عیسیٰ کے سے بھی وہ ایسے سوالات کرتے تھے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام آگے سے جواب کیا دیتے؟ بعض الذی، دیکھو میں تمہارے سارے سوالوں کے جواب دینے نہیں آیا کہ تم جو لا یعنی سوال کرتے رہو میں اس کا جواب دیتا رہوں، میں بعض الذی فی تختلفون، میں بعض سوالوں کا جواب دینے آیا ہوں جن کا تمہیں فائدہ ہے، اور جس کا تمہیں فائدہ نہیں ہے اس کا میں کوئی جواب نہیں دوں گا، فائدے والے سوالوں کا میں جواب دینے آیا۔ تو اس لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام، ان کے 3 اختلافات چل رہے تھے جن کے بارے میں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بعض الذی تختلفون فی، جن میں تم اختلاف کرتے ہو نا وہ بعض تمہارے مسائل میں حل کرنے آئے۔ اللہ نے مجھے معجزات دے کر تمہاری طرف بھیجا ہے، حکمت دے کر، تاکہ تمہارے اختلافات کو میں دور کروں۔ لیکن آخری بات جو کہی کیا؟ فاتقوا اللہ، ساری باتوں کی جڑ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرتے رہو۔ ساری باتوں کی جڑ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ خوف خدا سب سے بنیادی چیز ہے گناہوں سے بچنے کا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی مجھے مختصر ترین نصیحت کرو کہ جو میں ہر گناہ سے بچ جاؤں، کوئی گناہ میں نہ کروں۔ تو جناب ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر ترین جو نصیحت تھی وہ کیا تھی؟ فرمایا سیدھی سی بات ہے، اللہ کی سلطنت میں گناہ نہیں کرنا، اس کے سامنے نہیں کرنا، وہ 2 باتیں ہیں۔ بھائی جس حکومت میں انسان ہوتا ہے اس حکومت کے تمام قوانین لاگو ہیں نا، ان کی اطاعت لازم ہے۔ کہا رب کی سلطنت میں گناہ نہیں کرنا، نافرمانی رب کے سامنے نہیں کرنی۔ اب وہ بندہ آیا، اب جگہ ڈھونڈنے لگا، جس جگہ جاتا ہے کہتا ہے یہاں تو رب کی حکومت ہے۔ اچھا اب اوقات ڈھونڈنے لگا، جس وقت میں بھی جا رہا ہے کہتا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا وہ گناہوں سے باز آ گئے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، یہ ہے اصل بنیاد۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جس کا یہ ایمان ہے میرا رب ہر جگہ، ہر لمحے، ہر وقت، ہر حالت میں مجھے دیکھتا ہے، تو پھر وہ گناہ نہیں کرتا۔ تو کہا کہ یہ دیکھو فاتقوا اللہ واطیعون، اور میری پیروی کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم، اللہ ہی میرا رب ہے اور وہی تمہارا رب ہے۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے فاعبدوا، اسی کی عبادت کرو۔ کیا مطلب؟ کہ تم مجھے بغیر باپ کے پیدا ہوا سمجھ کر اللہ کا بیٹا نہ بنا لینا، میری عبادت نہ کرنا۔ کیوں؟ دیکھو میرا بھی اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب اللہ ہے۔ رد کر دیا ان کے عقیدے کو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہ عزیر کی طرح میری عبادت نہ شروع کر دینا، مجھے اللہ کا بیٹا نہ بنا لینا۔ فاعبدوا، اسی کی عبادت کرو، میں بھی اس کی کرتا ہوں، تم بھی اسی کی کرو، میرا بھی رب وہی ہے اور تمہارا بھی رب وہی ہے۔ اور پھر آخر میں نتیجہ دے دیا، کیا فرمایا؟ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اللہ ہی کی عبادت کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اور لا یعنی باتیں نہ کرنا، اختلافات کی طرف نہ جانا، سیدھا سادہ مسلمان رہنا، اور ضروری مسائل پر توجہ رکھنا۔ کہا یہ ہے صراط مستقیم۔ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو تبلیغ فرمائی کہ اللہ نے مجھے جو دانائی دے کر بھیجی ہے، وہ دانائی یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں وسعت کاروبار کی جانا وہ شکلیں سمجھاؤں، میں تمہیں یہ سمجھاؤں کہ کس طرح تم امیر بن سکتے ہو۔ کہا نہیں،
حکمت یہ ہے کہ آخرت کی سوچ پیدا ہو، دانائی اس کو کہتے ہیں۔ حاذق کون ہے؟ سب سے بڑا حاذق، میرے آقا فرماتے ہیں سب سے بڑا حاذق، سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے، سب سے بڑا حاذق عقل مند وہ ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں اگر کاروبار صحیح ٹھاٹھ باٹ سے چل رہا ہے، بڑی عقل مندی ہے یار، اس بندے نے اپنے کاروبار کو بڑی وسعت دی، بڑی عقل مندی سے اس نے کوٹھی بنا لی، اس نے گاڑی خرید لی، اس نے بنگلہ خرید لیا، اس نے بینک بیلنس بنا لیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عقل مندی یہ نہیں ہے۔ حکمت کیا ہے؟ اللہ قرآن میں اسی لیے فرماتا ہے من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی۔ اور خیر کثیر یہ مال دنیا نہیں ہے، خیر کثیر انعامات آخرت ہیں، انعامات آخرت ہیں، وہ خیر کثیر ہے۔ قبر میں پکڑ ہو گئی تو خیر کثیر نہیں ہے، رگڑا لگ گیا تو خیر کثیر نہیں ہے، قبر کے عذاب میں مبتلا کر دیے گئے تو خیر کثیر نہیں ہے، سوالات کے جوابات نہ آئے تو خیر کثیر نہیں ہے، آقا کریم کو پہچان نہ سکے تو خیر کثیر نہیں ہے۔ اور اگر ایسا نہیں بلکہ ہم آقا کریم کو پہچان گئے، صحیح سوال کا جواب دے دیا، حضور نے بھی ہمیں قبول فرما لیا، تو سمجھ لیجئے ہم عقل مند تھے۔ ورنہ دنیا میں جتنا مرضی سرمایہ چھوڑ کر گئے، عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی